جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے۔ اللہ نے جانور کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم ان سے کام لیں، ہل جوتے سواری کا کام لیں اور دیگر کام لیں۔ چاند سورج کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کو دیکھ روشنی حاصل کریں۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، آسمان بھی تیرے لیے، زمین بھی تیرے لیے، چاند و سورج تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، جنت بھی تیرے لیے، ساری کائنات تیرے لیے۔ شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارے سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ، تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اور سوال کرتے ہیں کہ شب مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، اور روز محشر کے جاگ گداز بود، روز محشر کے جاگ گداز بود، اول پرشش کے نماز بود۔ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جب بندے کا حساب و کتاب کا رجسٹر کھولا جائے گا تو اس سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز مخلوق کا اپنے خالق کے حضور میں بندگی کا اظہار ہے۔ نماز فطرت کی آواز ہے، نماز فطرت کی آواز ہے، نماز ایمان کا جوس ہے، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے، نماز مایوس دل کی آس ہے، نماز میزان کو بوجھل کرنے والی ہے، نماز پلسرات کو پار کرنے والی ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑ دی، فقط ہدم الدین، اس نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ ومن اقامہا، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز پڑھی، فقط اقام الدین، اس نے اسلام کی بنیاد کو قائم رکھا۔ نماز معرفت کا نور ہے، نماز نمازی کے دل کے نور ہے، نماز منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب کا وسیلہ ہے، نماز قبر میں منیس و غمخوار ہے، نماز قبر میں کام آنے والی ہے، نماز قبر میں مدد آنے والی ہے، نماز قیامت کے دن سایہ اور سر کا تاج ہونے والی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومنوں کے چہرے کو تر اور تازہ کرتی ہے، نماز انسان کو مصیبتوں سے دور رکھتی ہے، نماز غموں کے پہاڑ کو روکتی ہے، نماز مصیبتوں کو آندھیوں سے بچاتی ہے، نماز تکلیفوں سے بچاتی ہے، نماز گناہوں کے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور میں آپ کو آگے بتا دوں، جب نمازی نماز کے لیے مصلی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گناہ سر پہ آ جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے وہ گناہوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے مقدس کے فرشتے اس نمازی کے جسم سے گناہوں کو الگ کر لیتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ فرشتے اللہ سے کہتا ہے پروردگار، جب یہ نماز میں کھڑا ہوا تھا ان کے جسم سے میں نے گناہ کو الگ کر لیا تھا، اور کیا
میں جائے گا کس کا دیدار کرے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا۔ روایت میں حدیث میں جب نمازی کھڑا ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ اس کے سر پہ آ جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کا گناہ گر جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے جسم سے گناہوں کو الگ کر لیتا ہے۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، پروردگار تیرا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوا تھا میں نے گناہ کو الگ کر لیا تھا، اب ان گناہوں کو میں کیا کروں؟ اللہ کہے کہ میرے فرشتوں، جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوا تھا تو نے گناہوں کو الگ کر لیا تھا، تو اب الگ ہی رہنے دو، اب گناہوں کو الگ ہی رہنے دو۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کی فضیلت کہ تم کھڑے ہو جاؤ، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا مقدس فرشتہ تمہارے گناہوں کو تمہارے جسم سے الگ کر لیتا ہے۔ آئیے نماز ملی کہاں سے؟ آپ کو بتاؤ، جب میرے آقا شب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنی امت کو، یعنی اللہ نے میرے حبیب کی امت کو 50 وقت کی نماز تحفے میں دیا۔ میرے آقا 50 وقت کی نماز لے کر تشریف لا رہے تھے، راستے میں موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اللہ کے مقدس رسول، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ نے مجھے اب میری امت کے لیے 50 وقت کے نماز کا تحفہ دیا۔ موسیٰ، آپ کی امت اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتی ہے، آپ اللہ کے حضور جائیے، کچھ کم کرا کے لائیے۔ میرے آقا پھر لامکہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہا اے رب کریم، میری امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، کچھ کم کیجیے۔ اللہ نے کہا اے حبیب 5 وقت کی کم کر دیا، بچا کتنا؟ 45 وقت کی نماز بچی۔ میرے آقا 45 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے، پھر راستے میں موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی، کہا یا رسول اللہ اب کتنے وقت کی نماز رہی؟ کہا موسیٰ 45 وقت کی نماز۔ کہا یا اللہ کے رسول 45 کی وقت کی نماز ابھی بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی امت تو زیادہ ہے، 45 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی ہے، آپ جائیے کچھ کم کرائیے۔ پھر میرے آقا لامکہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، رب کریم میرے امت 50 وقت کی نماز 45 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے کہا حبیب 5 اور کم کر دیا، 10 کم ہو گئی، بچا کتنا؟ 40 وقت کی نماز لے کر میرے آقا آ رہے تھے، پھر راستے میں موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات، کہا یا رسول اللہ اب کتنی بچے؟ کہا 40 وقت۔ موسیٰ کلیم اللہ کہا اللہ کے رسول ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، آپ کی امت پر 40 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی ہے۔ میرے آقا سے کہا کہ آپ آؤ جائیے کچھ کم کرائیے۔ اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ نے میرے آقا کو 9 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، تساہلی میں مبتلا ہے، کاہل اور سستی پر زیادہ ہے آپ کی امت پر، میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتی ہے، آپ کی امت 45 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ کام کرائیے۔ میرے آقا 9 مرتبہ لامکہ تشریف لے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معروضہ پیش کرتے ہیں، اللہ نے 45 وقت کی نماز معاف فرما دی، آپ بچا 5 وقت کی نماز۔ پھر میرے آقا 5 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کتنے وقت کی نماز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 5 وقت کی نماز ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز بھی زیادہ ہے، آپ کی امت وقت پہ پڑھ نہیں سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، نماز کی معافی کرانے کے ڈر سے اب میں نہیں۔ میرے آقا وہاں سے پھر تشریف لے آتے ہیں، راستے میں میرے آقا سوچتے ہیں 50 تھی 45 معاف ہو گئی، ثواب بھی کم ہو گیا، میری امت کو ثواب کم ملے گا۔ رب قدیر میرے آقا کے دل کی بات کو جان لیا، میرے اللہ میرے حبیب سے فرماتا ہے اے حبیب کم مت کرنا، ٹینشن مت لینا، تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں ثواب 50 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔
بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ جلدی واقعہ ختم ہو جائے اور تقریر بھی ختم کروں. ایک مرتبہ درود پاک کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ